ماجد راشد صاحب، بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ مولانا صاحب. آداب. میں آپ سے سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بزی شیڈیول میں سے ٹائم نکالا، اور آج میں تھوڑی سی آپ سے یہ باتیں سمجھنا چاہوں گی اسلام کے بارے میں کہ ہندوستان کے مسلمان اور پاکستان میں جو مسلمان رہتے ہیں، یہ دونوں ملکوں کے جو مسلمان ہیں، یہ باقی کنٹریز سے ہمیں الگ سے کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ باقی جو عرب کنٹریز ہیں یا مسلم امہ جسے ہم کہتے ہیں، وہاں پہ اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی کہ ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دے دیں، ہم اگر کوئی مذہب بدلنا چاہے تو اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں مل جائیں، یا اس طرح کی کوئی چیز ہم نہیں دیکھتے جو ہم ان دونوں ملکوں کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں. یہ اتنے زیادہ اگریسو مسلمز آپ کو ان دونوں کنٹریز میں کیوں نظر آتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک میں نے پڑھا ہے اور میں سماج میں رہتے ہوئے جن چیزوں کو سمجھا ہوں، اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ ہے دین سے دوری، کیونکہ ہم نے اسلام کو صحیح پڑھا نہیں، اسلام کو اپنی زندگی میں ہم لائے نہیں. دوسری وجہ ہے سیاست. ہندوستان پاکستان کے جو سیاستداں ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں میں انٹرفیئر کرتے ہیں اور ان چیزوں کو جان بوجھ کر ہوا دیتے ہیں کہ صاحب یہ بریلوی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں. اور جو ہمارے علماء ہیں، معاف کیجیے گا میں ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، ہمارے جو علماء ہیں وہ علماء بھی سیاست سے چونکہ پریرت ہوتے ہیں، سیاست ان کے اندر ان کے دماغ میں ہوتی ہے، تو وہ اس سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کی چیزیں پیدا کرتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں بریلوی ہے تو یہ کافر ہے، یا بریلوی کہیں گے کہ صاحب دیوبندی ہے تو یہ کافر ہے. میں آپ کو ایک اور بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. دین اسلام ایک ہے اور پوری دنیا کا اسلام ایک ہے. اسلام میں کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے کہ بھئی یہ بریلوی ہے تو یہ اچھا ہے، یہ دیوبندی ہے تو یہ اچھا ہے. ایسی کوئی تفریق دین میں نہیں. تفریق ہم نے پیدا کی ہے. یعنی یہ کہیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری ہوتی گئی، تابعین، تبع تابعین اور صحابہ کرام کے زمانے سے دوری ہوتی گئی، اسلام میں کچھ ایسی چیزیں ہم لوگوں نے پیدا کر لی، اور وہ اس وقت کے ان عالموں نے اپنے مفاد کی خاطر اسلام میں کچھ نئی چیزیں، فرقہ بندی، اس طرح کی چیزیں پیدا کر لی ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم اس دہانے پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ کچھ جگہوں پر تو ایسا بھی ہے کہ اگر بریلوی لوگ دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ لیں یا دیوبندی بریلوی کا نکاح کرا دے تو جتنے لوگ اس نکاح میں شامل ہیں ان سب کا بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ایسی بہت ساری مثال ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں، پڑھنے کو ملتی ہیں. تو یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں انہوں نے دین کو صحیح پڑھا نہیں. دین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، یعنی ایک فرقہ زیادہ ہوگا. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، جنت میں کون سا فرقہ جائے گا؟ تو آپ نے نہ تو دیوبندی کا نام لیا نہ بریلوی کا نام لیا، کیونکہ اس وقت میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں، یہ تو بعد کی چیزیں ہیں. آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر زندگی گزار کے چلا جائے گا وہ جنت میں جائے گا. یہ معیار ہے سیدھا. ہم نے اس معیار کو چھوڑ دیا، اس معیار سے ہم بہت دور چلے گئے. نہ ہم نبی کی زندگی پر ہیں، نہ ہم صحابہ کی زندگی پر ہیں، نہ ہم قرآن کی زندگی پر ہیں. اس لیے ہمارے اندر یہ ساری چیزیں پیدا ہو. لیکن ہم یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ مطلب میں نے تو یہی سنا ہے ہمیشہ سے اپنے گھر میں بھی اور کئی جگہ پر کہ اعمال کی وجہ سے جنت یا دوزخ میں جائیں گے. یہ اب اچانک سے مسلمان صرف جنت میں جائیں گے اور باقی کوئی نہیں جائے گا، چاہے وہ کتنا بھی اچھا انسان ہو اور چاہے کوئی مسلمان کتنا بھی برا انسان ہو. ہمارے یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی، صرف ریلیجن کی بیس پہ جو ہے وہ جنت ملے گی، اور اگر کوئی نان مسلم ہے چاہے وہ کتنا بھی اچھا انسان ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ اس قسم کی باتیں کب سے شروع کر دی ہم لوگوں نے، اور اس کی کیا مطلب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا سچائی ہے؟ نہیں دیکھ، اس میں دو چیزیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا وہ جنت میں ضرور جائے گا.
جنت میں ضرور جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مسلمان بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی تھی اور جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی، انہوں نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے ابا جان، ہم جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں کیا جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی سجدوں کے ساتھ میری مدد کرنا، یعنی نیک عمل کرنا، اگر نیک عمل کرو گی تو جنت ملے گی۔ اس کے بعد ایک واقعہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے تقریباً دنیا میں 950 سال یا 1150 سال ایک روایت کے مطابق دین کا کام کیا، اللہ کی وحدانیت پر کام کیا، ان کے زمانے میں چند لوگ اتنی مدت میں ان پر ایمان لائے۔ اس کے بعد میں یہ ہوا کہ طوفان نوح آیا اور ساری دنیا میں پانی پانی ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، یہ جو میرے ماننے والے اور آپ کے ماننے والے ہیں ان کا کیا کروں؟ تو فرمایا کہ ایک کشتی بناؤ اور اس میں ان کو سب کو سوار کر۔ جب کشتی بن کے تیار ہو گئی اور انہوں نے اپنے ماننے والوں کو سوار کر لیا، تو ایک بیٹا تھا آپ کا نوح علیہ السلام کا، وہ نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، حالانکہ وہ بیٹا تھا۔ وہ باپ ہونے کے ناطے نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے اللہ، یہ میرا بیٹا، اس کا کیا کروں؟ تو قرآن میں یہ ہے کہ لیسا من اہلک، اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے کیونکہ یہ آپ پر ایمان نہیں لایا، اس کو چھوڑ دیجیے۔ تو جہاں ایمان کا پیمانہ ہے، ایمان کا پیمانہ یہ ہے کہ جو ایمان لے آئے گا اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، یوم آخرت پر، وہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد جائے گا۔ جو آدمی ایمان نہیں لایا وہ جنت کا مستحق نہیں ہے، قرآن اس بات کو کہتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو آدمی ایمان نہ لائے اللہ پر، رسول پر ایمان نہ لائے، یوم آخرت پر ایمان نہ لائے، فرشتوں پر ایمان نہ لائے، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ ایمان کی بنیاد پر جنت اور جہنم، اعمال کی بنیاد پر جنت میں کب جائے گا کب نہیں جائے گا یہ طے ہوگا۔ اعمال کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر مسلمان جنت میں کبھی نہ کبھی ضرور جائے گا، چاہے وہ اپنی اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد ہی صحیح۔ کافر جو غیر مسلم ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں لایا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، یعنی دنیا میں ہی جو غیر مسلم ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، وہ دنیا میں ہی ان کے لیے جنت ہے، اور ان سے دنیا میں، کیونکہ ہم دیکھتے بھی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا وہ دنیا میں بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا ہے، اس کے پاس بہت سارا مال بھی ہوتا ہے، سب چیزیں اس کے پاس آشائش کی ہوتی ہے، لیکن جو آدمی جتنا اللہ کے نزدیک ہوتا ہے اتنا ہی آزمائشوں میں رہتا ہے، اتنا ہی اس کے پاس دنیا زیادہ نہیں ہوتی۔ اس کی دو وجہ ہوتی ہے، ایک تو وہ اللہ کی طرف، اس کی طرف دھیان زیادہ ہوتا ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس آزمائشیں آتی ہیں۔ اور اللہ نے یوں فرمایا کہ جیسے دنیا مومن کے لیے نہیں ہے، ایسے ہی آخرت یعنی جنت غیر مسلم کے لیے نہیں، جو اللہ کو نہیں مانتا۔ لیکن ہم نے تو یہاں پاکستان میں دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے ریلیجیس اسکالرز ہیں یا مولاناز ہیں جو چاہے طارق جمیل صاحب ہوں اور کئی دوسرے جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، جو کروڑوں کے گھر میں رہتے ہیں، کروڑوں کی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، اور وہ نام بھی اللہ کا ہی استعمال کرتے ہیں، اور ایک طرح کا کہنا چاہیے ریلیجن کو بزنس کے طور پہ چلاتے ہیں کہ آپ ان کو دیتے جائیے، نذرانے لوگ دیتے ہیں، عورتیں اپنے زیور تک دے دیتی ہیں۔ تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ اگر کوئی مولانا ہو اور یہاں پہ وہ کسی تکلیف میں ہو، جو بھی پاکستان میں ایک بار ریلیجن کو، ہندوستان کیونکہ کبھی گئی نہیں وہاں کا میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن پاکستان میں تو جو ریلیجن بیچتے ہیں وہ بہت آرام سے ہیں اور بہت عیش کر رہے ہیں، میں نے تو کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھا۔ لیکن نان مسلم جو ہے وہ چاہے جتنا اچھا انسان ہو، کتنا بھی نیک انسان ہو، آپ کے حساب سے وہ نہیں جا سکے گا جنت میں۔ لیکن اسلام کے آنے سے پہلے جو لوگ تھے، اسلام تو بہت بعد میں آیا ہے، اس سے پہلے کئی دوسرے مذاہب تھے جو دنیا میں تھے، ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ اسلام کیا چیز ہے، یا کوئی چیز آئے، کوئی مذہب آئے گا اسلام کا، اس سے پہلے کے لوگوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیے، آپ نے دو سوال کیے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے عالم ایسے ہیں جو مالدار ہیں، اور ایک سوال آپ نے یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنے لوگ تھے ان کا کیا ہوگا۔
اس کا جواب میں پہلے آپ کو دیتا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ دین اسلام صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آیا. دین اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے انسان تھے وہ بھی اسلام لے کر آئے تھے. اسلام شروع سے ہے. اسلام 1400 سال کے بعد نہیں آیا. اسلام تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے. لیکن اس میں اعمال کی، نماز کی، روزے کی حیت الگ ہوتی تھی. اس وقت میں 5 نمازیں نہیں تھی، روزہ 1 مہینے کا نہیں تھا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہوا ہے. تو دین اسلام کو ماننے والے ہمیشہ رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. یہ الگ بات ہے کہ قرب قیامت میں اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک ایک بھی ایمان والا اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں رہے گا قیامت نہیں آئے گی. تو جتنے پہلے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے لوگ نبیوں کو ماننے والے تھے وہ بھی کیٹیگری میں آتے ہیں جس کیٹیگری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں. نمبر 1. دوسرے آپ نے کہا کہ علماء تو آج بھی جو لوگ، آپ نے تو بڑی بات کہی کہ جو لوگ دین کو بیچتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جس کو دیوبندی لوگ جن کو مانتے ہیں، جن کے بتائے ہوئے طریقے پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں، قرآن کے بعد میں جو مسائل انہوں نے بتائے ہیں قرآن سے اور حدیث سے نکال کر، ان کو ہم فالو کرتے ہیں دیوبندی لوگ. تو وہ بھی بہت بڑے مالدار آدمی تھے. ایسا نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی اللہ کے قریب ہوگا وہ سارے کے سارے آزمائش میں رہیں گے. ایسا نہیں میں نے کہا. کچھ لوگ ہر زمانے میں ایسے رہے ہیں کہ مالدار بھی رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی رہے ہیں کہ جنہوں نے، جیسے حضرت ہمارے ایک مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں. وہ ایسے تھے کہ دنیا کو ٹھوکر مارتے تھے. اور ان کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ بھئی ایک صاحب جو ہے اشرفیوں کی تھیلی بھر کر ان کے پاس لایا اور کہا کہ حضرت یہ آپ کے لیے ہے، تو آپ نے لینے سے منع کر دیا. تو اس نے کہا بھائی میں اب لے کر کہاں جاؤں، میں تو آپ کے لیے لے کر آیا تھا. تو حضرت نے کہا بھائی یہ لوگ جو میرے ماننے والے ہیں، میرے مریدین ہیں، ان سے پوچھ لیجیے اگر کسی کو ضرورت ہو. اس آدمی نے ان سے پوچھا تو ان لوگوں نے بھی منع کر دیا. چونکہ حضرت نے منع کر دیا تو ان لوگوں نے بھی منع کر دیا. تو وہ آدمی دروازے سے باہر نکلا اور حضرت کی جوتیوں میں ڈال کے چلا گیا. جب آپ کسی کام سے باہر تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ جوتیاں تو اشرفیوں سے ڈھکی ہوئی ہیں، تو آپ نے جوتیوں کو نکالا اور یوں کہا کہ ایک کمبخت دنیا ہماری جوتیوں میں، ہمارے پیروں میں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی رہے ہیں جن کے پاس مال ہے، آج بھی ہیں اور پہلے بھی تھے. تو یہ کہنا کہ صاحب جو لوگ دین بیچتے ہیں ان کے پاس پیسہ آتا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ہر آدمی کے سوچنے کا انداز ہے، ہر آدمی کے سوچنے کا فرق ہے. جیسا میں چشمہ لگاؤں گا ویسا مجھے سامنے والا نظر آئے گا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ جیسا میرا دل ہوگا ویسا ہی میں سامنے والے کو محسوس کروں گا. لیکن ایک چیز اور ہے کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جو بھی نان مسلمز ہوں گے نا وہ جنت میں جائیں گے، اور چاہے وہ جتنے مرضی اچھے انسان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف مسلمان جائیں گے. تو جو درگاہیں ہیں، جو ہمارے یہاں کی جو ہوتے ہیں مزار ہوتے ہیں، اس پہ تو ہندو بھی بہت زیادہ جاتے ہیں، انڈیا میں تو اسپیشلی. پاکستان میں شاید اتنا نہ ہو رواج، کیونکہ ہم نے تو خیر مائنورٹی کو اتنا چھوڑا ہی نہیں ہے، تھوڑی سی رہ گئی ہے. لیکن یہ کہ انڈیا میں بہت زیادہ جاتے. تو آپ کے خیال سے اگر جو لوگ ہمارے ساتھ جنت میں داخل تک نہیں ہو سکتے، ان کے پیسے لینا، ان سے چادر لینا، ان سے سامان لینا، کیا یہ سب جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے. قبر پہ جانا، قبر پہ جا کر سجدہ کرنا، قبر پہ جا کر چھپا چڑھانا، قبر پہ جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں. جو لوگ مسلمان کرتے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں، اور جو غیر مسلموں سے اس طرح کا پیسہ لے رہے ہیں ناجائز دین کے نام پر، وہ بھی غلط ہے. دوسرے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے غیر مسلم کا آخرت میں حصہ نہیں ہے. وہ جو نیک عمل کرے گا، جو بھی اچھا کام کرے گا، اس کو دنیا میں ہی اللہ اس کا بدل دے دے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کے اندر غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بھنڈارے چلاتے ہیں، اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کو اللہ بہت نوازتا ہے. ان غیر مسلموں کو اللہ بہت دیتا ہے اور وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، چونکہ وہ نیک عمل کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں. تو نیک کام کرنا الگ چیز ہے، اللہ ایمان لانا الگ چیز ہے. جنت جو ہے مومنین کے لیے ہے. یہ حدیث کہتی ہے، یہ قرآن کہتا ہے. ہم اسی چیز کو مانتے ہیں جو قرآن کہے، جو حدیث کہے. میں اپنی طرف سے ایسا نہیں کہہ رہا ہوں
کہ صرف مسلمانوں کے لیے جنت ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے اور حدیث یعنی اللہ کے نبی نے بھی ایسا کہا ہے۔ تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اگر وہ نیک عمل کرتے ہیں اور بہت زیادہ اچھے عمل کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی نوازتا ہے، اور بہت نوازتا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ جو لوگ قبر پرست ہیں، جو قبر کی پوجا کرتے ہیں، جو قبر پر جا کر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، میں ان لوگوں کو برا سمجھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی چیز، دیکھیے اگر قبر پوجنے کی چیز ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے، صحابہ کرام سے زیادہ معزز ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم ان کی قبروں کو پوجتے، جب ان کی قبروں کو ہم نہیں پوجتے تو آگے جو پیر فقیر ہیں ان کی قبروں کو پوجنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ کہاں سے مسئلہ ان لوگوں نے نکالا ہے اور کہاں سے یہ رواج پڑا ہے؟ یہ بہت بعد کی دین ہے۔ میں نے کہا کہ جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور صحابہ کرام کے زمانے سے دوری ہوتی چلی گئی، دین سے لوگ دور ہوتے چلے گئے، اور دین کے اندر یہ بدعات، یہ خرافات، یہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہونی شروع ہوئی۔ اور یہ ان مولویوں نے کی ہے جنہوں نے اپنا پیٹ پالا ہے۔ میں آپ کی بات کو اس لیے آگے بڑھا رہا ہوں، آپ نے تو چونکہ نام لے کر کہا، میں نام لے کر نہیں کہہ رہا ہوں، میں بغیر نام کے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے پیٹ پالنے کے لیے دین کے اندر بدعات و خرافات پیدا کرتے ہیں، ان عالموں سے اللہ بچائے، ان عالموں سے اللہ بچائے، ان عالموں سے اللہ بچائے۔ آپ نے حدیث کی بات کی تو محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے کراؤن پرنس ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ حدیثوں پہ یقین نہیں رکھتے اور ان کو شک ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کی گئی ہے، اور انہوں نے اسلام میں ریفارم کی بھی بات کی۔ تو آپ کے خیال سے کوئی ریفارمز ہونی چاہیے اسلام کے اندر؟ اور حدیث کی جو انہوں نے بات کی، کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ واقعی میں ان حدیثوں پہ ہم بلیو نہیں کر سکتے کیونکہ کئی اس میں سے غلط بھی ہیں بقول ان کے کراؤن پرنس کے؟ آپ مجھے بتائیے، شراب خانے کھلوانا کون سا ریفارم ہے اسلام میں؟ یا جوا خانہ کھلوانا کون سا ریفارم ہے اسلام میں؟ اسلام میں تو شراب پینا جائز، شراب پلانا جائز، شراب کو اشارے سے بتانا جائز کہ وہ رکھیے آپ پی لو، یا اس کو لا کر دینا، یہ سب حرام ہے۔ جوا کھیلنا حرام ہے، یہ ساری چیزیں اسلام میں حرام ہے۔ یہ ریفارم کہاں ہے؟ اس کو ریفارم نہیں کہہ سکتے آپ، معاف کیجیے گا، جو آپ نے سوال کیا ہے یہ سوال ہی غلط ہے۔ ریفارم اس کو کہتے ہیں کہ جائز چیز میں اگر کوئی گنجائش ہے تو آپ اس کو کریے، آپ اس کو کریے، تو اس کو ریفارم کہتے ہیں۔ ایک ناجائز اور حرام کام کو آپ اجازت دے رہے ہیں تو وہ ریفارم نہیں ہے، وہ تو آپ لوگوں کو دین اسلام سے بہکانے اور بھٹکانے کا کام کر رہے ہیں۔ محمد بن سلمان نے جو کارنامے انجام کیے ہیں وہ دین سے ہٹ کر ہے، قرآن سے ہٹ کر ہیں، نبی کی زندگی سے ہٹ کر ہیں۔ مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ شاید چونکہ یہ ویڈیو آپ ظاہر بات ہے تمام آپ کا سوشل سائٹ پر جائے گی، تو میں بالکل دو ٹوک کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ محمد بن سلمان نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ دین سے ہٹ کر ہیں، اور محمد بن سلمان کو اپنے والد اور جتنے پہلے بادشاہ گزرے ہیں ان لوگوں کی زندگی پڑھنی چاہیے کہ سعودی میں آج تک نہ تو برقعے پر پابندی ہٹی تھی، نہ شراب خانے کبھی کھلے تھے، نہ سنیما گھر کھلے تھے۔ اس آدمی کی بدنصیبی کو کیا کہیے جو آدمی مدینے تک میں سنیما گھر کھلوانے کی اجازت دیتے، اس سے بڑا بدنصیب آدمی کون ہو سکتا ہے؟ یہ محمد بن سلمان مسلمان ہے کہ نہیں ہے، مجھے شک ہے اس بات پر۔ مجھے تو یہ بھی کہنے میں گریز نہیں ہوگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہودی کی اولاد ہو، کیونکہ یہودی جو ہے دین اسلام کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ یہودی جو ہیں دین اسلام اور مسلمان کو ان کے اندر بدعمالیاں پیدا کر کے، ان کے اندر خرابیاں پیدا کر کے اس طرح کی چیزیں دین اسلام میں لاتے ہیں۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ آدمی یہودی نسل سے ہو، جیسے آپ نے دیکھا تھا ISI کا سرغنہ، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو خلافت کی بات کرتا ہے، وہ کون تھا؟ ایک یہودی تھا، ایلیاڈ شمون تھا یا ہے، ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ مر گیا ہے زندہ ہے۔ وہ ایلیاڈ شمون، اس نے جو ہے خلافت کا دعویٰ کیا اور اس نے مسلمانوں کو مارا، اللہ اکبر کہہ کر مارا مسلمانوں کو۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں
ان کو اپنے دین پر نظر ثانی چاہیے. وہ کیسے مسلمان ہیں جو شراب خانوں کی اجازت دیں؟ وہ کیسے مسلمان ہیں جو طوائفوں کو ناچنے کی اجازت دیں؟ وہ کیسے مسلمان ہیں جو مدینے تک میں سنیما گھر کھلوانے کی اجازت دیں؟ اللہ حفاظت فرمائے ایسے مسلمانوں سے، اللہ حفاظت فرمائے. یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ مدینے کے اندر، یہ مکے کے اندر سنیما گھر کھلیں، شراب خانے کھلیں، جوا خانے. اور میرے سننے میں یہ آیا ہے، کہاں تک سچ ہے کہاں تک جھوٹ ہے، کہ وہ ایک ایسی سٹی، ایک ایسا شہر بھی بنوا رہے ہیں جہاں اسلامک لا نہیں چلے گا، وہاں وہ جمہوری ہوگا. یعنی وہاں آدمی صرف عیاشی کرنے جائے گا، ہر آدمی وہاں عیاشی کرے گا، کوئی بھی جا سکتا ہے، سعودی ہو باہر کا ہو. تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مسلمان کیسے کہا جائے؟ لیکن مولانا صاحب، جو جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے ہمارے یہاں کہ وہاں پہ شراب ملے گی، 72 حوریں ملیں گی، وہ بھی تو ایک عیاشی کا ہی اڈا ہمیں لگے گا یا نہیں؟ وہ بھی تو صرف یہی بتایا گیا ہے کہ مردوں کو 72 حوریں ملیں گی، ایسی لمبی ہوں گی، ایسی ہوں گی، ویسی ہوں گی، 100 کپڑے پہنے ہوں گے پھر بھی باڈی نظر آئے گی. موجود ہے اس پہ انٹرنیٹ پہ، انٹرنیٹ پہ. مولانا طارق جمیل بتا رہے ہیں، اور شراب وہاں بھی پینے کا کہا گیا ہے. باقی یہودیوں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو بہت سی میڈیسنز ایسی ہیں جو یہودیوں نے بنائی ہیں، بہت سے سائنس کے کام ایسے ہیں جو یہودیوں نے کیے. اتنے قابلیت کاش مسلمانوں میں ہوتی تو بڑی اچھی بات تھی. تو صرف ان کے ایک ریلیجن کے الگ ہونے سے اتنی نفرت کیوں؟ میں اور آپ جس پہ بات کر رہے ہیں یہ بھی یہودیوں کا ہی بنایا ہوا ہے. تو یہودیوں کی ہم میڈیسن کھا سکتے ہیں، ان کی سائنس کی ہر چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں، موبائل یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہودیوں کو ہم کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ اور وہی جو جنت کی میں نے بات کی، تو وہاں پہ تو کچھ اور بتایا ہی نہیں کہ عورتوں کے لیے کیا ہے جنت میں. کیا شاپنگ مال ہے؟ کیا لائبریری ہے؟ کچھ ہے؟ صرف 72 حوروں کا ذکر ہے، شراب کا ذکر ہے، ڈرائی فروٹ ہوگا، پھل ہوں گے، اور 72 حوروں کے ساتھ رہتے رہیں گے. اور کتنے مولانا ہمارے یہاں کے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کتنی طاقت آ جائے گی مردوں میں. تو یہ سب کچھ کیا عیاشی نہیں ہے؟ اور اگر وہ جو ہے سعودی عرب کا کراؤن پرنس اگر اس چیز کو لے کر آ رہے ہیں ماڈرن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں جہاں پہ ساری دنیا کا مقابلہ کر سکیں سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ایجوکیشن میں، تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے؟ جی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیے، میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں. دین جو ہے اللہ کے حکم کو ماننے کا نام دین. دین یہ ہے کہ اگر اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو تو نماز کا پڑھنا دین ہے. اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ نماز فلاں وقت میں نہ پڑھو تو اس وقت نماز کا نہ پڑھنا دین ہے. 30 دن کے روزے رکھنا یہ دین ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا تو اس دن روزہ نہ بھی دین ہے. اب سمجھ لیجیے اس بات کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو دین جو ہے اللہ کے حکم کا نام ہے. اگر دنیا میں قرآن نے شراب پر پابندی لگائی ہے، شراب کو حرام کہا ہے، تو شراب دنیا میں حرام ہے. اور اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو شراب طہور کہا ہے، اس کو شراب طہور کا مطلب پاک پانی، پاک پانی، حرام پانی نہیں، ناپاک پانی نہیں، ایسا پانی نہیں جس سے آدمی بہک جائے، ایسا پانی نہیں جس سے نشے میں آ جائے، ایسا پانی نہیں جس سے پھر آدمی عیاشی کرے. شرابن طہورا کہا ہے قرآن. تو شرابن طہورا اگر اللہ جنت میں جنتیوں کو دے گا تو اس پر میں سمجھتا ہوں اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دین تو اللہ کی ماننے کا نام ہے. جب ہم نے دنیا میں اللہ کی بات کو مانا ہے، اللہ چاہی زندگی گزاری ہے، قرآن چاہی زندگی گزاری ہے، اور جنت میں جا کر اگر ہمیں اللہ اس کا بدل دے رہا ہے، اس کا ثواب دے رہا ہے، اس کی جزا دے رہا ہے، تو اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو. غیر مسلم اگر اس طرح کی بات کہے کہ ایسا کیوں ہے تو اس کا جواب تو سمجھ میں آتا ہے، اعتراض تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک مسلمان یہ کہے کہ ایسا کیوں اور دنیا میں ایسا کیوں نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں ایک بات کہوں گا کہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے جب تک آدمی قرآن کو صحیح نہیں سمجھے گا، قرآن کو صحیح نہیں پڑھے گا، حدیث کو صحیح نہیں سمجھے گا، حدیث کو نہیں پڑھے گا، اس وقت تک یہ چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آئیں. دوسری بات، محمد بن سلمان نے دنیا میں شراب کو جائز قرار دیا ہے. قرآن کہتا ہے شراب ناجائز ہے، قرآن کہتا ہے جوا ناجائز ہے، اور محمد بن سلمان دنیا میں کہتا ہے کہ جوا جائز ہے. تو آپ مجھے بتائیے قرآن کی مخالفت کون سا دین ہے؟ قرآن کے خلاف عمل کرنا یہ کون سا دین ہے؟ آپ مجھے بتا دیجئے. آپ بھی مسلمان ہیں،
اگر آپ مجھے اس بات کی تائید کر دیں، مجھے بتا دیں کہ نعوذ باللہ قرآن سے الگ کوئی زندگی دین ہو سکتی ہے تو مجھے بتا دیجیے۔ ہم نے تو آج تک یہ پڑھا ہے کتابوں میں، اور قرآن میں بھی یہ ہے کہ جو قرآن کی زندگی پر عمل کرے، قرآن کی بات پر عمل کرے، وہی دین ہے۔ اور حدیث چونکہ قرآن سے نکلی ہوئی بات ہے، یعنی اللہ کے رسول نے وہی فرمایا جو قرآن نے کہا ہے۔ حدیث قرآن کی تفسیر ہے، یعنی حدیث قرآن کا ٹرانسلیٹ ہے۔ تو آپ اس کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی حدیث کو میں نہیں مانتا؟ چلیے آپ حدیث کو نہیں مانتے، قرآن کو تو مان لیجئے۔ قرآن میں کہا ہے کہ شراب حرام ہے، قرآن میں کہا ہے جوا حرام ہے، قرآن میں کہا ہے فلم دیکھنا حرام ہے۔ آپ تو سنیما گھر کھلوا رہے ہیں، آپ تو شراب پینے کی اجازت دے رہے ہیں، تو کون سے مسلمان ہیں بھیا؟ آپ مجھے بتا دیجئے۔ آپ حدیث کو مت مانیے، چلیے نہیں مانیے، قرآن کو تو آپ مانیں گے۔ قرآن میں کہاں جائز ہے شراب؟ قرآن میں کہاں جائز ہے جوا؟ قرآن میں کہاں جائز ہے طوائف کے ساتھ جو ہے اس کا مجرا دے، اس کے ناچ گانے دیکھنا کہاں جائز ہے؟ مجھے بتا دیجئے۔ قرآن میں کہاں جائز ہے کہ عورتیں جو ہے برقع چھوڑ کر جو ہے ایسے ہی کھلم کھلا پھرتے ہیں؟ دوسری بات، آپ نے یہودی کے بارے میں کہا کہ صاحب ٹیکنالوجی تو آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کو برا مانتے ہیں۔ میں یہودی کو بحیثیت ریلیجس برا نہیں مانتا، میں یہودی کو اس لیے برا مانتا ہوں چونکہ ان کی جتنی پالیسیز ہیں وہ سب اسلام اور مسلمان کے خلاف۔ سپوز کیجیے، میں ایک بہت بڑی بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں آپ کے چینل پہ، آپ نے 9/11 کا نام سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ 9/11 یہودیوں کی دین تھی اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی۔ 9/11 کوئی سچا واقعہ نہیں ہے، 9/11 گھڑا ہوا واقعہ ہے، یہ صرف اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی۔ اور ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں نے جب اسلام کو ختم کرنے کی پوری طاقتیں لگائیں اور وہ اسلام کو ختم نہیں کر پائے، قرآن کے نسخے تک انہوں نے جلانے کی کوشش کی۔ جب انگریزی حکومت تھی، پاکستان بھی انگریزی حکومت کے اندر آتا تھا، پاکستان بھی جب متحدہ، یوں کہیے کہ متحدہ ہندوستان تھا، تو اس وقت انگریز نے قرآن کے نسخے تک جلانے کی بات کی اور جلائے بہت ساری جگہوں پر۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن کو جلانے سے بھی اسلام ختم نہیں ہو رہا ہے، تو انہوں نے پھر یہ چال اپنائی کہ مسلمانوں کے اندر اوریانیت، وحاشی اور ایسی چیزیں مسلمان کی زندگی میں پیدا کی جائیں تاکہ اسلام کی جو روح ہے وہ مسلمان کے اندر سے ختم ہو جائے۔ آج وہی ہو رہا ہے، مسلمان ہے لیکن روح اس کے اندر اسلام کی نہیں، آج اس کے اندر روح یہودی اور عیسائیوں کی ہے۔ آج وہ سارے کام کر رہا ہے جو یہودی اور عیسائی کر رہے ہیں۔ مسلمان چوری بھی کرتا ہے، مسلمان زنا بھی کرتا ہے، مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے، مسلمان شراب بھی پیتا ہے، مسلمان گالی بھی دیتا ہے، مسلمان اپنے پڑوسی کو ستاتا بھی ہے، مسلمان اپنے بھائی کا مال بھی کھاتا ہے۔ آج پھر انہی مسلمانوں کا اگزامپل دے کر اسلام کو لوگ برا کہتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، حالانکہ میں چونکہ آپ کا پینلسٹ ہوں، مجھے سوال کرنے کا حق نہیں، لیکن میں کرتا ہوں۔ پاکستان میں جتنی جہادی تنظیم ہیں وہ کیا جہاد کر رہی ہیں؟ آپ مجھے بتا دیجئے۔ جہاد کی میں بھی تو روح آپ نہیں سے ہے۔ نہیں، بالکل غلط کر رہی ہیں، میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ غلط کر رہی ہیں، جو جہادی تنظیمیں ہیں وہ بالکل غلط کام کر رہی ہیں۔ لیکن آپ نے وہ مجھے 72 حوروں والی بات نہیں بتائی کہ وہ 72 حوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے، کیا وہ عیاشی نہیں ہے؟ وہاں پہ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مال ہے، نہ لائبریری ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے۔ فار ایگزامپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں، سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں، میں جنت میں جاؤں گی، مجھے وہاں کیا ملے گا؟ آپ جنت میں ان 72 حوروں کی سردار ہوں گی، اور جو شوہر آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے وہاں بھی رہیں گے۔ اگر آپ کے شوہر بھی اچھے کام کرتے ہوں گے، اگر دونوں آدمی جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ ان حوروں کی سردار رہیں گی۔ اور دیکھیے وہ عیاشی نہیں ہے، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ پھر وہی بات آتی ہے جیسے میں نے جواب دیا کہ یہ دنیا کے اندر ان اچھے اعمال کی جزا ہے، ان اچھے اعمال کا سب، وہاں عیاشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی۔ دیکھیے وہاں جو ہے شہوت جیسے دنیا میں آدمی پوری کرتا ہے، وہاں شہوت کا وہ طریقہ نہیں ہوگا، نہ وہاں کوئی ناپاکی ہے، نہ وہاں کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ہے، نہ وہاں آدمی کا من اس طرف جائے گا۔ وہاں تو جنتی صرف ایک چیز کو سوچے گا کہ اللہ کا دیدار مجھے کب ہوگا، اللہ کا دیدار نہیں، مجھے کب ہوگا۔
مولانا صاحب مردوں کے لیے 72 حوریں اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ عورتوں کو اچھا بھی تو آپ کوئی چوائس دیجئے نا، عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھیے، کیا عورتوں کا دل نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ عورتوں کے لیے وہی شوہر، اگر شوہر کے ساتھ نہ بنتی ہو، بے شک بہت نیک ہو، لیکن اس دنیا میں شوہر نہ پسند ہو، کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے گزارا کر لیا، وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ اور اچھا آپ لوگ مجھے آپ 72 حوریں لے کے گھومیں گے، اور ہمارے یہاں تو مولوی بہت کہانیاں بتاتے ہیں 72 حوروں کی، کہ کس طرح کی ہوں گی، ایسی حسین ہوں گی، ایسی ہوں گی، تو مطلب یہ تو بڑی ناانصافی ہے۔ دیکھیے یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا، یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا، یہ سوال آپ اللہ سے کیجئے جس نے جنت میں مسلمان کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں، یہ سوال اللہ سے بنتا ہے، کیونکہ نعوذ باللہ میں تو دین کا خالق نہیں ہوں، میں تو قرآن اللہ نعوذ باللہ میں نے قرآن نازل نہیں کیا، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے یہ چیزیں قرآن میں بتائی، تو اب یہ سوال تو مجھ سے نہیں بنتا کہ صاحب جنت میں میرے لیے کیوں ایسی چیز نہیں ہے، جنت میں نہیں ٹھیک، اچھا نہیں ٹھیک ہے، میں آگے بڑھتی ہوں، میں آپ سے لاسٹ کوشچن یہ کروں گی کہ جیسے کہ بہت ہمارے یہاں تبلیغ کی جاتی ہے، زبردستی کی تبلیغ مسلمان کر رہے ہیں کسی کو، تو جس کو بھی کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کا، ان کے مذہب والے مارنے کے لیے نہیں آ جاتے اگر کوئی مسلمان ہو جائے، لیکن اسلام میں اگر کوئی اسلام چھوڑنا چاہے اور کسی اور ریلیجن میں جانا چاہے یا کہیں بھی نہ جانا چاہے کہ بس میں نے آج سے کوئی ریلیجن فالو نہیں کرنا، تو ہمارے یہاں سب اٹھ جاتے ہیں مارنے کے لیے کہ نہیں جی یہ تو اس کو تو مار دینا چاہیے، بلاسفیمی لا اور اس طرح کی کئی چیزیں جو ہے نکال رکھی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اسلام نے وہ آزادی کیوں نہیں دی ہے کہ کوئی اس میں سے نکل بھی سکتا ہے، جب آ سکتا ہے تو جانے بھی دیجیے۔ کون کہتا ہے اسلام میں آزادی نہیں ہے؟ اسلام قرآن یہ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں اپنے ملک کی بات کروں ہندوستان میں، جیسے ہر آدمی کو اپنے ریلیجن پر اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، ایسے ہی قرآن نے کہا ہے لکم دینکم ولی دین، ہر آدمی کو آزادی ہے اپنے دین پر عمل کرنے کی، آپ اور یہ بھی کہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، نہ دین میں لانے کے لیے زبردستی ہے، نہ دین میں اگر کوئی آدمی چلا جائے اس پر زبردستی کرنے کا کسی کو حق ہے، قرآن نے صاف کہا ہے، تو اگر کوئی آدمی قرآن کو نہ مانے اور پھر کسی پر زبردستی کرے تو اس میں نہ تو دین کا کوئی معاملہ ہے نہ قرآن کا کوئی معاملہ ہے، یہ تو میری اپنی اچھا ہے، میں کر رہا ہوں اپنے من سے یہ ساری باتیں، دین اسلام نہیں کہتا، دین اسلام تو یہ کہتا ہے جو اسلام کو ماننا چاہے وہ اسلام کو مانے، جو اسلام کو نہیں ماننا چاہتے وہ اسلام کو نہ مانے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، دین اسلام نے یہ تھوڑا ہی کہا کہ تلوار لے کے ان کی گردن اڑا دو آپ، کیا جتنی بھی جنگیں صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوئی ہے، ایک جنگ مجھے آپ ایسی بتا دیجئے وہ جنگ جو ہے دفاعی نہ ہو، ساری جنگیں دفاعی، یعنی جب اٹیک ہوا تو اس کو بچاؤ کے لیے، ایسا نہیں کہ مسلمان پڑھ کر گئے ہوں اور جا کے سر قلم کر دیے ہوں نعوذ باللہ غیر مسلموں کو، ہاں اتنا ضرور ہے کہ دعوت ضرور دی ہے، اللہ کے نبی نے بھی دی ہے، تمام اس وقت کے بادشاہوں کو اللہ کے نبی نے خطوط بھیجے ہیں کہ بھئی میں اللہ کا رسول ہوں، آپ مجھے مان لیجئے، اللہ کو مان لیجئے، اور یہ دین سچا ہے، تو دعوت دینا الگ کام ہے، لیکن جو آدمی اسلام نہ لائے یا مسلمان سے مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، اس پر زبردستی کرنا یا اس کی گردن قلم کرنا یا اس طرح کی باتیں کرنا کہ اگر کوئی اس کی گردن قلم کر دے گا میں 50 لاکھ دوں گا، میں 50 کروڑ دوں گا، یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب صرف سیاسی باتیں ہیں اور صرف پبلسٹی لینے کے لیے اس طرح کے کام مسلمان کرتا ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں تمام ٹی وی شوز میں کہ اسلام کو کبھی بھی مسلمان کی زندگی سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اسلام کی زندگی مسلمان کے اندر دیکھنا چاہیے، اگر مسلمان میں اسلام کی زندگی ہے تو وہ سچا مسلمان ہے، اگر اس کے اندر اسلام کی زندگی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک مسلمان شراب پیتا ہے تو نعوذ باللہ اسلام میں شراب جائز ہوگی، ایسا کچھ نہیں، جیسے میں نے ابھی بھی پہلے بھی کہا کہ قرآن نے شراب حرام کی ہے تو شراب حرام ہے، چاہے وہ محمد بن سلمان اس کو جائز کرے یا پاکستان کے عمران خان اس کو جائز کریں، وہ جائز نہیں ہو سکتی، وہ حرام ہے تو وہ حرام ہے، اس لیے آپ یہ
समझ लीजिए, एक पैगाम मैं आपके चैनल से ये देना चाहता हूँ तमाम मुसलमानों को और सारी दुनिया के मुसलमानों को, चाहे वो सऊदी का मुसलमान है या पाकिस्तान का मुसलमान है या हिंदुस्तान का मुसलमान है, कि दीन इस्लाम जो है कुरान का नाम है, अल्लाह की बात को मानने का नाम है। इसके अलावा जो भी जिंदगी जिएगा, चाहे वो सऊदी का मुसलमान हो या पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुसलमान हो, जो कुरान के खिलाफ जिंदगी जिएगा, वो फिर अल्लाह समझे उसको, उसके साथ क्या मामला करेगा। मैं समझता हूँ मेरी नजर में वो मुसलमान है, जो लेकिन कुरान की आपको जिंदगी। लेकिन बिल्कुल, लेकिन आखिरी में जाते-जाते आपसे ये ज़रूर पूछूँगी कि आपके ख़्याल से बहुत से दोस्त हमारे हिंदुस्तानी दोस्त हमें कहते हैं कि जी जब इस्लाम नहीं आया था बरे-सग़ीर में, यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान इस सारे इलाके में, उससे पहले जितने भी लोग थे वो सब हिंदू थे। क्या ये बात सही है? आप मानते हैं इस बात को कि इस्लाम आने से पहले जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमारे आबा-अजदाद या जो भी, सब हिंदू थे? नहीं देखिए, हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। यहाँ जो लोग अरब लोग आए थे, जिन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान मुत्तहिदा हिंदुस्तान को फतह किया था, वो लोग आए और वापस चले गए। उन्होंने यहाँ आबादी तो की नहीं, लेकिन उनकी वजह से जो लोग मुसलमान हुए वो हम कन्वर्टेड मुसलमान। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे आबा अजदाद या हमारा शिजरा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है या किसी सहाबी से मिलता है। अगर कुछ लोगों के पास शिजरे हैं तो वो ऑथेंटिक भी हो सकते हैं, गैर ऑथेंटिक भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। मगर उसका मतलब ये भी नहीं है कि जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं वो पक्के मुसलमान नहीं। मुसलमान जब आदमी ईमान ले आया अल्लाह पर, कुरान पर, उसके रसूलों पर, फरिश्तों पर, यौम आखिरत पर, फिर वो पक्का मुसलमान है। उसके उनके वालिद चाहे जो भी थे, जैसे सहाबा कराम, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सहाबा कराम ईमान लाए तो उनके वालिदैन गैर मुस्लिम थे, लेकिन सहाबा कराम मुसलमान थे, ईमान वाले थे। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि अगर माँ बाप गैर मुस्लिम है तो फिर औलाद मुसलमान नहीं हो सकती। तो हम भी मगर चूंकि वो मगर वो इस्लाम तो तलवार के जोर पर आया था ना, किसी की भी गर्दन पे तलवार रख देंगे तो वो अपने आप ही कलमा पढ़ देगा। ये आप सोचे, इस्लाम अगर तलवार की जोर से फैलता तो 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है, हिंदू तो एक भी नहीं बचता, सारे हिंदू खत्म हो गए होते। 800 साल का जमाना मामूली जमाना नहीं होता मोहतरमा। अगर तलवार के जोर से इस्लाम फैलता तो हिंदू तो कोई भी नहीं बचता, ना हिंदुस्तान में, ना पाकिस्तान में, ना बर्रे सगीर में। इसीलिए आपने देखा होगा, मैं हिंदुस्तान की मिसाल आपको देखता हूँ, जितने भी मुसलमान बादशाह गुजरे हैं उन्होंने अगर मस्जिद बनवाई तो साथ में मंदिर भी बनवाया, ईदगाह बनवाई तो साथ में मंदिर भी बनवा दिया। ऐसे जमहूरी अक़दार को सामने रखने वाले और उस पर अमल करने वाले मुसलमान बादशाह थे उस वक्त में, कि उन्होंने मंदिरों में दान दिए, मंदिरों में बर्तन खरीद कर दिए, मंदिरों में लंगर चलवाए, मंदिरों को आबाद कराया। तो अगर इस्लाम तलवार की जोर से फैलता तो माफ कीजिएगा एक भी हिंदू नहीं बचता। बर्रे लेकिन जो सगीर आप कह रहे, अगर जो आप कह रहे हैं मौलाना साहब, जो आप कह रहे हैं, अगर वही बात सच होती तो बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है वो उठता ही नहीं, वो मसला ही ना होता। वो तो कह रहे हैं कि ये तो मंदिर था और इसको तोड़कर और ऊपर मस्जिद बना दी गई। अगर आप कह रहे हैं जैसे आप बकौल आपके के जहाँ पे मस्जिद होती थी वही मंदिर होता था, जहाँ मंदिर होता था वहां मस्जिद, तो फिर इस तरीके से फिर मंदिर को ना तोड़ा गया होता और बाबरी मस्जिद ना बना दी गई होती। आप जो है हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है बाबरी मस्जिद को लेकर, शायद वो आपकी नजर से नहीं गुजरा। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया, जब जजमेंट दिया इसका, तो 4 बातें पर कही। सबसे पहली बात ये कही कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। दूसरी बात ये कही कि 1949 में जो बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखी गई थी वो गैर कानूनी तरीके से रखी, यानी चोरी से रखी गई थी। तीसरी बात ये कही कि जो 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया वो इनलीगल था, वो गैर कानूनी था। चौथी बात ये कही कि जो लोग मस्जिद को तोड़ने में शरीक थे उनको सजाएं मिलनी चाहिए। ये 4 बातें मुख्य रूप से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने कही। लेकिन उसके बाद में चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है 142, यानी उनके पास एक ऐसी पावर होती है कि
तमाम सबूत और शवाहिद होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच होती है वो फैसला उसके खिलाफ दे सकते हैं, ये उनको पावर है। इसीलिए उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम अपने उस हक का इस्तेमाल करते हुए फिर भी ये जगह राम मंदिर को दे रहे हैं। और हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश रहा। हिंदुस्तान के मुसलमान ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दे दिया, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान हमारे संविधान में और देश की अदलिया पर यकीन रखता है और ऐसी कोई बात अपनी तरफ से नहीं करना चाहता जिससे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों में नफरत फैले और कोई इस तरह की बात। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस जजमेंट को आप पढ़ लीजिए। ऐसा कोई सबूत सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। इसीलिए मैंने एक बयान दिया था उसके बाद में, जिसके खिलाफ मेरे खिलाफ बड़ी लेदे हुई। मैंने ये कहा था कि आज तो ये बात साबित हो गई कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, लेकिन आज जब मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाई जा रही है और इसकी हिस्ट्री लिखी जाएगी, इसकी तारीख लिखी जाएगी, हमारी आने वाली नस्लें जब उस तारीख को पढ़ेंगी कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया जा रहा है, तो हो सकता है उस वक्त में कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो जाए, हो सकता है उस वक्त में कोई आदमी ऐसा पैदा हो जाए जो मंदिर तोड़कर फिर से मस्जिद बनाए। मैंने ये बयान दिया था और आज भी मैं अपने उस बयान पर कायम। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, तो मुझे ये कहने का पूरा हक है कि आज मस्जिद तोड़कर इल्लीगल तरीके से मंदिर बनाया जा रहा है। तो जब हिस्ट्री आने वाले वक्त में पढ़ी जाएगी तो जाहिर बात है मुसलमानों का खून जो है जोश में आएगा और ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो जाए, ना मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन आने वाला वक्त क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें समझने को मिली। लेकिन यही है कि मुसलमानों का जोश अगर एजुकेशन की तरफ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि वो कोई वैक्सीन बना लें, कभी कोई मेडिसिन बना लें, कभी कोई साइंटिस्ट निकल आए और कभी कोई जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, इस तरह की कोई चीज़ ईजाद कर दें, बजाय इसके कि बस सिर्फ मस्जिद और मंदिर के बीच में ही इधर से उधर होते रहें। उससे बेहतर है कि एजुकेशन की तरफ जाएं, जो कि बहुत कम मैंने देखा है कि मुस्लिम कंट्रीज में से शायद जो दुनिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से एक भी इस्लामिक कंट्री में नहीं है। ये चीज कभी भी मुसलमान इसकी तरफ नहीं जाते। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब कि आज आपने ज्वाइन किया, शुक्रिया।